السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ مشرکوں کی نابالغ اولاد کا بیان۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا، ہم سے جریر جازم نے کہا، ہم سے ابو جار عمران بن یتیم نے بیان کیا، انہوں نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے تو بیماری ہماری طرف منہ کرتے اور فرماتے، آج رات کو تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہو؟ تو وہ بیان کرتے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو منظور ہوتا اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ ایک دن ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی پوچھا، کیا تم میں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میں نے تو آج رات کو خواب دیکھا ہے۔ دو شخص فرشتے میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص جو بیٹھا ہے اور دوسرا شخص لوہے کا انقڑا ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ امام بخاری نے کہا، ہمارے بعض ساتھیوں نے موسیٰ بن اسماعیل سے یوں روایت کیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے شخص کے ایک گلپھڑے میں ایک انقڑا گھیرتا ہے اور اس کی گودی تک جا پہنچتا ہے، پھر دوسرے گلپھڑے میں بھی اس کی طرف گھیرتا ہے۔ اتنے میں پہلا گلپھڑا جڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ اس میں گھیرتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا، یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا، آگے تو چلو۔ آخر ہم ایک مرد پاس پہنچے جو ہیت بڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے مرد اس کے سر پر فہریہ منہرا پتھر لیے کھڑا ہے اور اس سے اس کا سر پھوڑ رہا ہے۔ پتھر مارتے ہی سر پھوٹ کر لٹک جاتا ہے۔ مارنے والا اس کے لیے وہ چلاتا ہے، ابھی لے کر نہیں ٹوٹتا کہ جس کو مارا تھا اس کا اثر جڑ کر اچھا ہو جاتا ہے، جیسے پہلے تھا ہو جاتا ہے، پھر وہ لوٹ کر
مارتا ہے، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تو آگے چلو، خیر ہم تنور کی طرف ایک گڑھے پر پہنچے۔ اوپر سے تو اس کا منہ تنگ اور نیچے سے کسا ہوا، اس کے تلے آگے آگ سلگ رہی تھی۔ جب آگ کی لپٹیں اوپر تنور کے کنارے تک آئی تو اس کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی اوپر اٹھ آتے، نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ پھر جب دھیمی ہو جاتی تو لوگ بھی اندر لوٹ جاتے، اور لوگوں میں کئی عورتیں اور مرد ننگے بھی تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا آگے تو چلو، خیر ہم پھر چلے۔ ایک خون کی ندی پر پہنچے۔ اس ندی میں ایک شخص کھڑا ہے، اور ندی کے ایک عمدہ مقام پر یزید بن ہارون اور وہب بن جریر راہیوں نے جریر بن حازم سے یوں نقل کیا، ندی کے کنارے ایک شخص ہے جس کے سامنے پتھر رکھے ہیں۔ وہ شخص جو ندی کے اندر تھا بڑھ آیا اور ندی سے نکلنے لگا۔ اس وقت دوسرے شخص نے ایک پتھر اس کے منہ پر مارا، اور جہاں پر وہ تھا وہیں اس کو لوٹا دیا۔ پھر ایسے ہی کیا۔ جب اس نے نکلنا چاہا، اس نے ایک پتھر اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ لوٹ کر اپنی جگہ جا رہا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے آگے چلو، خیر ہم چلتے چلتے ایک ہرے بھرے باغیچے پر پہنچے۔ وہ ایک بڑا درخت تھا، اس کی جڑ میں ایک بوڑھا بیٹھا تھا اور کئی بچے، اور اس درخت کے پاس ایک مرد تھا جو اپنے سامنے آگ سلگا رہا تھا۔ خیر میرے دونوں ساتھی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑھے اور ایسے ہی ایک گھر میں لے گئے کہ میں نے اس سے پوچھا اور اس سے عمدہ کوئی گھر ہی نہیں دیکھا؟ اس میں بوڑھے اور جوان اور عورتیں اور بچے سب طرح کے لوگ تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر درخت پر
چڑھ آئے اور ایک دوسرے گھر میں لے گئے۔ وہ پھر گھر میں سے بھی اچھا اور عمدہ گھر تھا۔ وہ بوڑھے جوان دو طرح کے لوگ تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم نے تو مجھ کو آج رات خوب گھمایا، اب جو میں نے دیکھا اس کیفیت کو بتلاؤ۔ میں نے کہا اچھا، جس کا گلفڑا تم نے دیکھا چیرا جا رہا تھا وہ دنیا ہے۔ ایک بڑا چھوٹا شخص ہے جو جھوٹی بات بیان کرتا، لوگ اسے سن کر سب طرف مشہور کر دیتے، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور جس کا سر تم نے دیکھا پھوڑا جا رہا تھا وہ شخص ہے جس کو دنیا میں اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن رات کو تو وہ سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہیں کیا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور تنور میں جو لوگ تم نے دیکھے وہ زانی بدکار لوگ ہیں، اور محض نے جن کو دیکھا وہ سود خور ہیں۔ اور درخت کی جڑ میں جو بوڑھا دیکھا تھا وہ ابراہیم پیغمبر ہیں۔ ان کے گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کے بچے ہیں، اور وہ شخص جو آگ سلگا رہا تھا مالک فرشتے ہیں دوزخ کا داروغہ۔ اور پہلے جس گھر میں تم گئے تھے وہ عام مسلمانوں کے رہنے کا گھر ہے، اور یہ دوسرا شہیدوں کے رہنے کا گھر ہے۔ اور میں جبرائیل ہوں، اور یہ میرا ساتھی میکائیل۔ تم اپنا سر تو اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا، دیکھا تو ابر کی طرح ایک چیز میرے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تمہارا مقام ہے۔ میں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دیں، اپنے مقام میں جاؤں۔ انہوں نے کہا، ابھی دنیا میں رہنے کی تمہاری کچھ عمر باقی ہے، جس کو تم نے طے نہیں کیا۔ اگر طے کر چکے ہو تو اپنے مقام میں جاتے۔ اللہ اکبر۔